خانوں پر اب ایسا لگتا ہے یہ کئی جگہ مہمان نوازی کے ساتھ جڑ گئی ہے کولڈ ڈرنک. شاید یہ آسان ہے, وجہ اے ہوگی کی ہوگی, لسی بنانی پہندی ہے اور اے جناب اسٹور سے منگوا لو, لیکن آپ کولڈ ڈرنک کی طرف نہ جائیں, صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے اور یہ بہت بہت میں سمجھتا ہوں کہ زبردست مشروب ہے. کی کہہ دو تسی اجے بھی اگر اسی ویکھیے نا کہ جڑے پنجاب گاؤں دیہات جڑے رہندے نے وہ اجے بھی انہاں دا انداز کھان پینے دا وہی ہے. باقی میری پنجابی میں پنجابی جڑے بول رہے ہیں میں گجرات والی بول رہا ہوں. ٹھیک ہے, میری اپنی پنجابی تھوڑی میرے سے مشکل ہو گئی. ٹھیک ہے, پنجاب گجرات میں تقریباً 6 سال گزارے ہیں. ٹھیک ہے, تو گجرات دی پنجابی الگ نے. ہاں جی میں بولے نا گجرات دی ہے. اچھا لاہور دی الگ ہے. ساری اپنی بولی ہے نا وہ میرے کو تھوڑا مشکل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو میں کاری جدو پنجاب میں پڑھدا سا جامعہ تو مدینہ چ تے شمکار جائیدا سی نا تے کار تے کہندے نے بھائی اپنی بولی اسی تسی نہ کرو. اچھا اپنی بولی بولو. اچھا وہ بولی میرے کو صحیح بول نہیں جاندی. ٹھیک ہے, تے پنجاب میں یہ گل کہہ رہے ہیں کہ جڑے ٹھیٹ پنجابی نے نا انہاں دا انداز وہی ہے سادہ کھانا اور دودھ سرسوں دا ساگ, باجرے دی روٹی, دیسی گھیو نال. ہاں یہی انداز. اچھا ساگ کے بارے میں بڑی اچھی بات مجھے یاد آئی کہ ساڈے عمران بھائی بھی آ گئے نے. عمران بھائی تسی بھی آ جاؤ ساڈے سلسلے وچ ماشاءاللہ. تندوری روٹی اور ساگ. ہاں اچھا, میں ساگ کے حوالے سے یہ مجھے شاید رضوان بھائی وہ کریں گے, انڈوز کریں گے کہ ایک تو ساگ بہت شوق سے کھایا جاتا ہے, ہر بندہ ساگ نہیں کھا سکتا, یہ بتا دوں. تو ایک دو بار مجھے بھی اتفاق ہوا تو میں نے دیکھا کہ سارے دسترخوان پہ سارے ساگ کھا رہے ہیں اور بڑی رغبت کے ساتھ, جیسے ہم چکن کھا رہے ہیں کڑھائی کھا رہے ہیں نا, وہ ایسے ساگ کھا رہے ہیں. انہوں نے میری بھی پلیٹ بھر دی. اللہ اکبر. اب میں کہوں کہ جناب اچھا یہ تو ہو گیا, لیکن میں نے یو کے میں دیکھا, میں نے اب یورپ میں دیکھا, مجھے کسی نے بتایا ادھر ساگ ہوتا نہیں ہے, منگواتے امپورٹ کرتے ہیں. یعنی کئی ملکوں میں پاکستان سے ساگ امپورٹ ہوتا ہے اور بڑا ہاٹ آئٹم میں بڑا جلدی بکتا ہے, کیونکہ پنجاب کے لوگ ادھر بھی ساگ جو ہے نا بڑے شوق سے کھاتے ہیں. ایسا ہی ہے یو کے میں ہم نے کھایا. یو کے میں جس گھر میں جاتے ہیں, حالانکہ یہ ساگ کے ساتھ کیا اٹیچمنٹ ہے, وجہ کیا, یہ کیا طاقتور زیادہ ہوتا ہے, واٹ از دی میننگ, یہ ہے کیا ساگ, کچھ ہے اس بارے میں؟ لذیذ لذت ہے اور سبزی ہے ویسے تو یہ. اچھا ہے نا, یہ پالک کی روٹی, باجرے دی روٹی اور سرسوں کا ساگ. کیا حال ہے تھوڑا ماشاءاللہ. بیٹھے عمران بھائی ماشاءاللہ. ہمارے عمران بھائی بھی ہمارے سلسلوں میں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, لیکن ایز اے پنجابی مبلغ ہم نے کال کیا ہے, تشریف لائے ہیں, مرحبا انہیں بھی کہتے ہیں. اور جی گل ہو رہی تھی سرسوں دے ساگ دی, یہ نارملی بہت شوق سے کھایا جاتا ہے. اچھا پنجاب میں اولیاء کرام تو سبحان اللہ کتنے اولیاء کرام اور بڑے بڑے اولیاء کرام, کچھ نام اگر لیں. پنجاب دے عوام خواص جو بھی ہے, پنجابی تو مشہور ہے نا کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ذوق نعت, محفلوں کا شوق ذوق اور جلوس میلاد شرکت کرنا, یعنی جتنا شوق اور محبت اور محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذوق جنہ پنجاب ہی جنا اور کسی اور جگہ نظر نہیں آتا. اچھا نعت سنن دا جڑا ذوق شوق ہے, نعت پڑھن دا جڑا ذوق شوق ہے پنجاب ہی اور عام طور پہ دیگر علاقوں سے نظر نہیں آتا. اچھا اس میں یہ میں نے دیکھا کہ جیسے انہوں نے بات کی بالکل ٹھیک ہے, اور دوسرا میں یاد ہے امیر علیہ سنت جب شروع میں دعوت اسلامی کے بارے میں بتاتے تھے, ابھی بھی فرماتے ہیں کہ جیسے میں نے شروع میں بھی کہا دعوت اسلامی میں بڑا ڈومینیٹنگ کردار, یعنی دعوت اسلامی کے عروج میں بھی بہت زبردست کردار جو ہے وہ پنجاب کے لوگوں کا ہے. اور پنجاب کے لوگوں میں یعنی اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ سب سے زیادہ حافظ قرآن, سب سے زیادہ عالم دین, یعنی ہم تو بچپن سے دیکھتے آ رہے تھے کہ ہمارے کراچی میں بھی مسجدوں میں پنجاب سے ہی امام حافظ قرآن آتے تھے. یعنی یہ کتنی بڑی بات ہے. میرا خیال ہے خاص طور پہ جو سرائکی بیلٹ ہے یہاں پر بہت شوق ہے قرآن کا, حدیث کا, یعنی درس نظامی کرنے کا. میں چونکہ دارالعلوم امجدیہ میں نے تعلیم حاصل کی تو ہمارے دارالعلوم میں بھی پنجاب سے ماشاءاللہ یہاں بڑی تعداد میں طلباء ہوتے تھے اور سرائکی علاقے کے ہوتے تھے. اور میں نے ایک اور بات دیکھی ہے جس کو بھی ایڈمٹ کرنے میں حرج نہیں ہے کہ سرائکی لوگوں کی ذہانت, ان کا جو لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہے نا کمال کا ہے, اور خاص طور پہ حافظہ. آپ دیکھیں بہت بڑی تعداد میں آپ کو سرائکی حافظ قرآن ملیں گے, علماء ملیں گے اور بڑے ذہین ہوتے ہیں. ابھی اگر ہم باب المدینہ کراچی کی بات کریں تو پنجابی میں گل کرو گے, سانو اجازت ہے اردو میں. اگر باب المدینہ کراچی سے گل کریے یعنی جامعات المدینہ, مدارس المدینہ یا حفاظ کرام, ان بھی اگر اندازہ لاؤ اگر تسی ویکھو گے تو تانوں زیادہ تر تعداد پنجاب دے علماء کرام دی تعداد اب تھوڑی کم ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اب پنجاب میں جامعہ کھل گئے, ورنہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے جتنے سنی دارالعلوم تھے اس میں پنجاب سے ہی زیادہ طلباء آتے تھے, پختونخوا سے بھی کچھ ورنہ پنجاب. قرآن پاک پڑھنے والے جڑے قاری صاحبان
یعنی اسی تھے ویکھنے نا کہ ساڈے تھے قاری صاحبان نے بڑے بڑے قاری صاحبان جتنے تھے تقریباً پنجاب دے قاری صاحبان جی کی کہتے تسی عمران بھائی نال نال تسی یہ بھی دیکھو اب میں ویسے تو پنجابی تواڈے منہ تو بہت اچھی لگ رہی ہے اللہ تعالیٰ تانوں برکت عطا فرماوے ہاں امام صاحب تو بھی بہت اچھی لگ رہی ہے لیکن میں ایک جگہ تے پڑھیا سیگا کہ اولیاء کرام دی فہرست نو اگر دیکھا جاوے تے اولیاء کرام بہت زیادہ بڑی تعداد دے اندر پنجابیاں چ ملدے ہیں یعنی اس کتاب چ لکھیا سی کہ اولیاء کرام دی جنی تعداد پنجابیاں وچ ہے ہن پنجابیاں دی مختلف قوماں ہیں نے کوئی آرائی ہے تو کوئی دوسرا ہے کوئی دوسرا ہے تو اس طرح پنجابیاں دے اندر اولیاء کرام دی تعداد بھی الحمدللہ بہت ہی زیادہ ہے اے تو بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ پنجابیاں وچ دین دی طرف رجحان الحمدللہ کافی زیادہ ہے. آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. نگران شورا نے ایک بار سفر کے دوران بڑی بات کی تھی کہ جس ملک میں جس قوم میں اولیاء کرام کے مزارات زیادہ ہونا تو سمجھ لینا کہ اس قوم کو اولیاء سے محبت تھی. جب ہی وہ ٹھہر گئے نا بھائی کئی ملک ایسے جہاں مزارات ہی نہیں ہیں یا جہاں پر اس شہر میں اس صوبے میں آپ کو مزارات کم ملتے ہیں لیکن جہاں مزارات زیادہ تھے نا اس کا مطلب اس قوم نے اولیاء کرام سے محبت کی علماء سے محبت کی علماء نے وہی مسکن بنا لیا اور وہی مزار بن گیا. اس طرح سندھ کی بڑی تاریخ ہے مزارات کی. پنجاب تو بھرا پڑا ہے نا خاص طور پہ مدینۃ الاولیاء ملتان تو کہلاتا ہی دنیا بھر میں مدینۃ الاولیاء ہے. کتنے مزارات اور پھر اس کے بعد داتا گنج بخش وہاں پر ہیں اب پیر مہر علی شاہ صاحب وہاں پر سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالی یعنی یہ اتنی طویل فہرست ہے. عارف کھڑی اب ایک سے ایک مزارات بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو ایک سے ایک مزارات اور ماشاءاللہ بڑے بڑے اولیاء کرام اور ان کے پنجابی کلام کیا بات ہے سبحان اللہ. بابا بلے شاہ کی کیا بات ہے. حق باہو سخی سلطان حق باہو کے جو کلام باہو صاحب کا کلام باہو شیر ہونے چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے تن میرا چشمہ تم مرشد ویخنا رجا لکھ لکھ چشمہ ہک کھونا ہک کجاں صبر نہ آوے میں ہور کدے بل پجاں لکھ کروڑا اور شاید یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ جو پاکستانی موجود ہیں اوورسیز پاکستانی وہ بھی بڑی تعداد پنجاب کی ہے اور بہت وطن سے محبت کرنے والی بہت مہمان نواز بڑا پیار دینے والی مذہبی لوگوں کے ساتھ بھی آج بھی جو لگاؤ جو پیار جو رسپیکٹ علماء سے نعت خوانوں سے مذہبی لوگوں سے پنجاب کے لوگوں کا ہے بالکل بہت زبردست ان کا یہ کردار ہے. اللہ ہماری تمام قوموں کو سلامت رکھے پورے وطن کو سلامت رکھے. انگلش میں ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی ہیں. کچھ بات ہم یو کے اور ویسٹرن ورلڈ کو ہم ایک ساتھ لے لیتے ہیں. ویسٹرن ورلڈ میں جو اوورسیز رہتے ہیں
which are those are far from their country, وہ کس طرح عید مناتے ہیں اور ان کو کیا وطن کی یاد, اپنا کلچر, اپنا شہر یاد آتا ہے, کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. Initially, I would like to just give a bit of statistics which will be very amazing for the viewers of Madani channel. At this moment in time in UK alone, there are 3 million Muslims, Allah, and they are contributing to the British economy significantly, and 20.5 billion pounds a year they are spending. Allah. And only in Ramadan, 100 million pounds they are spent only in Ramadan. In Ramadan, in the economy, or for purchasing something like that, consuming. And then you can understand that not only this, the Muslims in Britain, they are the top charity givers, they are reported. Alhamdulillah. Alhamdulillah. And this is one of the things. تقریباً 30 لاکھ مسلمان یو کے میں ہیں, سب سے زیادہ چیریٹی دینے والی قوم جو انہوں نے بتایا کہ وہ مسلمان کہلاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ وہاں پر وہاں کی اکانومی میں, وہاں کی یوں سمجھے کہ ترقی میں جو پیسے خرچ کر کے اپنے معاملات کو ظاہر شاپنگ کرنی پڑتی ہے, اپنے گھر کے لیے چیزیں کرتے, تو بتایا کہ 100 ملین پاؤنڈ 100 بلین پاؤنڈ ان رمضان, 100 بلین پاؤنڈ رمضان, یعنی اس ملک کے لیے بھی ہمارے مسلم قوم کا کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے. جہاں رہتے ہیں اللہ کی رحمت سے اکثریت ہی امن پسند, محبت کرنے والی, اور اس ملک کے لیے بھی ایک فائدہ پہنچانے والی قوم مسلمان قوم ہے الحمدللہ. یقیناً چند لوگ کہاں برے نہیں ہوتے, لیکن چند کی وجہ سے ہم پوری قوم کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. عید کا کچھ بارے میں بتائیں. جی. So alhamdulillah, whenever Eid comes, so what happens, there are different people from across the globe. Yes. They are settled there, and they are living in a multi-faith, multicultural societies. So they are the ambassadors of Islam, and they've got their own cultures, what they've taken there. And what happens whenever Eid day comes, so alhamdulillah, masajid are packed. MashaAllah. See, the Muslims, they've got tendency to come to masajid, especially in Ramadan. Throughout Ramadan, they show their love and self-restraint, and they practice their religion very well. And in Taraweeh Salah, mashallah, you've been in UK, you can see, mashallah, even it's approximately 18 hours or 19 hours fast. Even then, at night, they come to Taraweeh Salah. And on the day of Eid, mashallah, even there are many jamaat, even in one masjid, they've got many jamaat, because there is too much of tendency of the people, they're coming and they offer salah. And after that, alhamdulillah, the tradition is those, they've got family members, they go to each other's houses and they exchange their, feasts or meals, they eat and they share the greetings. This is one of the ways, the way they do. But there is a particular society, like some bachelors or singles or those, they've gone there for study, they've got different situation of their Eid. When they go, they've some of them definitely, because they are there, they don't have families, they are singles and bachelors, they've got different scenario of the Eid. How? They go to work. They go to work on Eid day. Actually, there is no holiday on, there is no vacation. No, you can take vacations. Okay. If you are work or schools, they also give you vacations. But those, they are families. They have got this mindset. یعنی یہ بھی واقعی اپنے وطن کی ایک خوبی ہے. وطن سے دور عید بنانے میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہاں چھٹی نہیں ہوتی ہے. مسلم ممالک میں تو ہوتی ہے, لیکن اگر آپ غیر مسلم ممالک میں تو وہاں چھٹی نہیں ہوگی, اور وہاں آپ کو عید والے دن بھی کام پہ جانا ہوگا, یا کام پہ نہیں جائیں گے تو آپ کو اس دن کی جو بھی کٹوتی ہے وہ ہوگی. لیکن ظاہر وطن سے دور جو ہوتے ہیں وہ بھی اپنے وطن والوں سے, اپنے رشتہ داروں سے رابطے کرتے ہیں, محبتیں ہوتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں بھی آپس میں مل بیٹھ کر کچھ کھاتے پیتے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ ان ممالک میں بھی مدنی چینل بڑے شوق سے دیکھا جا رہا ہوگا, اور آپ کے لیے الحمدللہ ساتھ ساتھ اردو کے ساتھ ساتھ انگلش نشریات بھی لا رہے ہیں. آج رات کو بھی ہماری حاضری ہے انشاءاللہ. You can announce inshallah. Yeah, inshallah tonight there will be a silsila with Haji Abdul Habib Atari at 12 a.m. in Pakistan. Yeah, before after Isha there is a silsila of Nigran Shura, and right after that silsila we will on inshallah English Madani channel. 8 a.m. UK time. Inshallah. 8 p.m. UK time will be there. آپ کو سنا ہے پشتو بھی آتی ہے, تو کچھ پشتو کے بھی دو چار جملے آپ کو اٹھا رہے ہیں, کیونکہ ہمیں کچھ پشتو میں کال بھی ہے, اس کو بھی پھر لیتے ہیں انشاءاللہ. لش پشتو پیجم نش یعنی تھوڑی تھوڑی نش. اوکے, تو نش پشتو بول لیتے ہیں. چلے کال لیتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیل احمد اتاری, جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی مرحبا, اور ہمارے محترم اختر بھائی بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, بہت پرانے ہمارے مبلغ دعوت اسلامیہ. میں یاد ہے گلزار حبیب میں بیان کے دوران بعض اوقات یہ اعلیٰ حضرت کے کلام میں سے بیان کے دوران سچی بات سکھاتے یہ ہیں والے اشعار پڑھتے تھے. بڑی مہربانی اگر اختر بھائی یہ والے اشعار ایک دفعہ اسی انداز میں جس میں پڑھا کرتے تھے وہ پڑھ کے سنا دیں. سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. جزاک اللہ
जज़ाकल्लाहु खैरा। बहुत प्यारी कॉल माशाल्लाह। अच्छा, साउथ अफ्रीका में देखें आपके चाहने वाले, और मैं अख्तर भाई को मैं भी उसी जमाने से जानता हूं, यानी अख्तर भाई वो इस्लामी भाई जिनका हम बयान सुनते थे, इनके बयान से हम सीखते थे, और ये माशाल्लाह बहुत सीनियर इस्लामी भाई हैं और ओल्ड इज गोल्ड होते हैं। चले जनाब हमें ये कुछ याद ताज़ा करवाते हैं, सच्ची बात सिखाते हैं। याद भी है तो तर्ज में पढ़ते थे या नसर में? नसर में, अच्छा नसर में। तो अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान अतार है, और जहां इतना याद रखते हैं तो आपसे भी इल्तिजा है कि थोड़ी सी जो रह गई अल्लाह करे कदमों में गुजर, आमीन आमीन आमीन, है ना, कि ये ज्यादा जरूरी है। अल्लाह ताला में अमीर अहले सुन्नत की गुलामी पर इस्तिकामत दे। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि उस जमाने में गुलजार हबीब मस्जिद में जब हफ्तावार इज्तिमा होता था ना, उसमें किसी को बयान मिल जाना ये वाकई बड़ी बात थी। यानी वो चंद ही मुबल्लिग थे, हर किसी की बारी नहीं आती थी, क्योंकि एक तो अमीर अहले सुन्नत खुद बयान फरमाते थे। तो माशाल्लाह अख्तर भाई इज वन ऑफ द ओल्ड मुबल्लिग माशाल्लाह, सीनियर मुबल्लिग माशाल्लाह। जी अख्तर भाई। और ये अमीर अहले सुन्नत ही का फैजान था। और हदीस नेमत के लिए अर्ज कर दूं, जितने नए इस्लामी भाई आ रहे हैं मुबल्लिगीन, अब तो खैर माशाल्लाह मदनी आ रहे हैं, तो मुझे जब कहा गया था कि आप बयान करें, मैंने कहा मैंने अपने इलाके में बस दर्द देता था, वो भी इस तरह देता था कि कसाबान मस्जिद में आप तशरीफ लेकर आए थे, है ना, जामा मस्जिद कसाबान हमारे सोल्जर बाजार में, कि रात का इज्तिमा जो है गुलजार हबीब में होता था, और फिर एक वक्त ऐसा है कि रात भर का एहतिकाफ जो था वो कसाबान में होता। अच्छा। सुबह काफी फजर के बाद वहां से रवाना होते। अब मैं वहां दर्ज देता था, और अमीर सुन्नत ने कुछ अरसा असर मगरिब इशा वहां पढ़ा तशरीफ ला दे, और मैं इस तरह दर्ज देता था कि मेरे हाथ में मुकाशफुल कुलूब होती थी, जिससे अब शुरू में दर्द, जी जी, और वो मैं पूरा कांप रहा होता था। अल्लाह अल्लाह। फिर आहिस्ता 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 अभी यार बहुत सारों को नहीं पता होगी कि हमारी फैजान सुन्नत के दर्द से पहले मुकाशिफतुल कुलूब से दर्द होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी उससे देने की सआदत मिली है। तो जब मैंने कहा नहीं मुझे बयान नहीं करना, तो जब मुलाकात के लिए अमीर हुसैन की बारगाह में हाजिर हुए, तो हमारे इलाके जो निगरान साहब थे वो एकदम सामने आके बोला ये बयान नहीं करते, इसको बोला बयान कर। अल्लाह अल्लाह। तो मुझसे कहा बयान क्यों नहीं करते? मैंने कहा नहीं, बोला खान साहब बयान क्यों नहीं करते? मैं कहा मेरी हिम्मत नहीं है। फिर पता नहीं क्या हुआ, मैंने बटन खोला, मैं तो करम कर दे तो मैं कर दूं, अल्लाह अल्लाह, क्या पढ़ा यूं दम किया, तो फिर मैंने मुड़कर नहीं देखा। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और नो डाउट मेरा ख्याल है आपके शायद कराची इज्तिमा में और बड़े इज्तिमा में, मुल्तान इज्तिमा में बयान होते हैं माशाल्लाह। फिर उसके बाद चलें आज लाइव हम लाइव फिर अर्ज करते हैं कि हजरत मजीद इंशाल्लाह हमारे हफ्तावार इज्तिमात वगैरह में दोबारा बयानात दें और आगे आए माशाल्लाह। बस उलमा बयान करें अल्हम्दुलिल्लाह, ये बरकतों वाले हैं माशाल्लाह। और वो जो अंदाज थे ये हजरत माशाल्लाह हमारे वकील भाई थे गालिबन, जिन्होंने अकील भाई याद किया, अकील भाई, आदिल भाई, अल्लाह बरकत दे। और वो फैजान अत्तार का मामला होता ये हजरत साहब से सीखा था ना, कि बड़ों के पीछे केचे चलने, बड़ों से सीखे। कुछ वो बयान करते थे, और आखिर में साहब वो अंदाज लेकर आते थे, तो हम भी वही नकल करते थे। अब वो तो पूरा टेम्पू बनाना पड़ता था, आखिर में हजरत की दिलजोई की नियत से आप जी सच्ची बात सिखाते ये है, सीधी राह चलाते ये है, हम जैसे अपने करम से हम हल्लों का हम अपने करम से हम हल्कों का पल्ला भारी बनाते ये हैं, रंग बिरंगे ऐबों पे पर्दा दामन ढक के छुपाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है पिलाते ये हैं, अपनी बनी हम आप बिगाड़े, अपनी बनी हम आप बिगाड़े, कौन बनाए बनाते ये हैं, अपने बंदों को थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं, बरकत में बंदों को थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं, माँ जब इकलौते को छोड़े आके के बुलाते ये हैं, सल्लिम सल्लिम की धारा से पुल से पार चलाते ये हैं, कह दो रजा से खुश हो खुश रे मुझदा रजा का सुनाते ये हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। अल्लाह हमारे तमाम इस्लामी भाइयों को खुश रखे। मदनी चैनल के नाजरीन अल्लाह आपको भी शादो आबाद रखे, ईद की खुशियां नसीब फरमाए। ईद ज़रूर मनाइए, खुशियां ज़रूर मनाइए, मगर अपने मुसलमान गरीब रिश्तेदारों को, मुसलमान गरीब पड़ोसियों को याद रखिए, उन तक भी खुशियां पहुंचाइए, और साथ साथ गुनाहों से बचकर ईद मनाइए। याद रहे हम रमज़ान में नमाजी थे, हम अब भी नमाजी हैं। हम रमज़ान में अल्लाह की फरमाबरदारी करते थे, हमने अब भी करनी है। शैतान आज़ाद हो गया है, मगर मुसलमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उस करम से इस्लाम के साथ वाबस्ता रहना चाहिए। आखिरी कॉल मुझे कहा जा रहा है ले लीजिए, चलिए आखिरी कॉल लेते हैं और फिर सिलसिले को सलातो सलाम पर इंशाल्लाह इख्तिताम करेंगे। इमरान भाई आप तशरीफ लाए हैं, तो तुसी पंजाब दे वास्ते कुछ और कहना चाहो कि की अंदाज होता है उथे खुशी मनाने दा दोस्त, क्या स्पेशलिटी होती है ईद के हवाले से? असी आजकल कराची रह रहे हैं। ठीक है, वैसे आप एक वैसे पंजाब कहाँ के पीछे फैमिली वाइज?
ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਵਾਲਿदैन ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਾਇਆ जान ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ वो नवाब शाह आए थे यानी डायरेक्ट इंडिया के पंजाब से फिर आप नवाब शाह आ गए। जी नवाब शाह आ गए थे फिर वहीं पर मेरी जो है वो विलादत भी हुई थी नवाब शाह के अंदर ठीक है। नवाब शाह ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਿਲਨ ਮਿਲਾਪ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਈਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲੀਏ ਮਸਜਿਦੋਂ ਤੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਣੇ ਮਿਲਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। चले जरा माशाल्लाह एक और कॉल लेते हैं इस सिलसिले में जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह ये सिलसिला ईद के रंग मदनी चैनल के संग बहुत ही प्यारा सिलसिला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। अब्दुल हबीब भाई ये तमाम जबानों में तो नात सुन ली है, अगर एक इंग्लिश में भी अगर नात सुना दी जाए। जी जी इंशाल्लाह। चले इंग्लिश के 2 अशार नात की और फिर सलातु सलाम इंशाल्लाह जी। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जल्दी जल्दी तैयारी की, अल्लाह करे सही हो जाए। अच्छा चला। Star of the eyes, name of Muhammad. Star of the eyes, name of Muhammad. Light of the heart, name of Muhammad. Star of the eyes, name of Muhammad. Light of the heart, name of Muhammad. आंखों का तारा नाम मुहम्मद, दिल का उजाला नाम मुहम्मद. Allah will ask me what have you brought here. Allah will ask me what have you brought here. I will then say name of Muhammad. I will then say name of Muhammad. Light of the heart, name of Muhammad. पूछेगा मौला है लाया क्या क्या, पूछेगा मौला है लाया क्या क्या. मैं ये कहूँगा नाम मुहम्मद, दिल का उजाला नाम मुहम्मद. बहुत सारे सिलसिले ऐसे होते हैं कि जिसको खुद भी ख़त्म करने को जी नहीं चाहता. हमने भी बहुत इंजॉय किया, बहुत खुशी हुई मुख्तलिफ बोली के इस्लामी भाइयों के साथ बैठकर, आपकी मुख्तलिफ कॉलें और आपकी प्यारी प्यारी बातें सुनकर. वक्त ख़त्म हो गया, दिल नहीं भरा. फिर कभी इंशाल्लाह इस टॉपिक को लेकर, इन खुशबुओं को लेकर फिर हाजिर होंगे. मगर हमारे सिलसिले का वक्त ख़त्म हो रहा है. मदनी चैनल पर बहुत खूबसूरत खूबसूरत सिलसिले अभी मजीद आ रहे हैं और मगरिब के बाद तकरीबन 8 बजे के करीब आपसे फिर मुलाकात होगी ज़हनी आजमाइश के ईद के दूसरे दिन के मुकाबले पर. और आज मेरा ख्याल है हमारा मुकाबला भी 2 फाइनल जीतने वाले सीजन 7 और सीजन 9 की टीमों के दरमियान है. तो इस साल जो टीम जीती है बलूची हमारे इस्लाम भाई आ गए हैं, तो देखेंगे आज कौन आगे जाता है. तैयारी कैसी है अब्दुल्ला? हैं मजबूत तैयारी है जनाब. देखें कैसी तैयारी करके आए हैं. हमें इजाजत दीजिए. अल्लाह करीम आपको शादो आबाद रखे, अपनी दुआओं में आप हमें याद रखें, हम आपके लिए दुआ गो हैं. अल्लाह हमें ईद की हकीकी खुशियां नसीब फरमाए, गमों से महफूज फरमाए, ज़वाल नेमत से बचाए और मदीने शरीफ हाज़री और दीद मुस्तफ़ा की ईद नसीब फरमाए. आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम. रंग से ना है गर्ज कोई भी चाहे हो जुबान, रंग से ना है गर्ज कोई भी चाहे हो जुबान. हम मुसलमान एक है दिल, एक अपना एक जान. फरमानी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली. मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है. अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिज़ा पाने और सवाब कमाने की गर्ज से सिलसिला देखने से पहले अच्छी अच्छी